کا جب کیا تو بھول گیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس نے یہ کہنا تھا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن خوشی میں وہ یہ کہہ گیا اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشی میں اس کو یہ نہ یاد رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہنا یہ تھا کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن کہہ گیا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فتویٰ اس پر صادر فرمایا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کے ملنے والے کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ یہ نہ جان سکا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس اونٹ کے ملنے والے سے بھی اس وقت خوش ہوتا ہے زیادہ جب کوئی آدمی سچی توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے جو سچی توبہ کر لیتے ہیں کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا. امام غزالی رحمہ نے مقاشرۃ القلوب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت تھا، اور آپ ایک راستہ سے چلے آ رہے تھے کہ سامنے سے ایک بندہ بھی آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اور کوئی سروس روڈ نہیں تھی، کوئی کارنر نہیں ایسا تھا جس میں جا کے چھپ جاتا. اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مجھے پوچھ لیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو ممکن ہے کہ مجھے سزا ملے. اسے دل ہی دل میں اللہ سے وعدہ کیا کہ مولا کریم آج میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تو مجھے ان کی پکڑ سے بچا لے، اور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا. تو یا اللہ مہربانی فرما مجھے ان کے پکڑ سے محفوظ فرما لے، تیرا میرا وعدہ ہے کہ میں شراب نہیں پیوں گا. اچھا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے تو آپ نے پوچھا سلام دعا کے بعد بھئی یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سرکہ ہے، حالانکہ وہ شراب تھی. اب خدا کی شان دیکھو، اس نے جب کہا نہیں یہ سرکہ ہے تو اللہ کی شان کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا مجھے دکھاؤ اس تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو دیکھا تو واقعی سرکہ بنا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو جب سرکے میں بدلا دیا ہے تو رب کائنات گناہوں کو نیکی میں بدلا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. ہمیں بھی اس نے پانی سے بنایا، پانی کے یہ پتھر کے دانت بنا دیے ہیں، پانی کے بال بنا دیے ہیں، یہ پانی کا یہ چمڑا سا بنا دیا ہے، پانی کی ہڈیاں بنا دی ہیں. قادر مطلق ہر چیز پر قادر ہے. اور میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اگر ہر مسلمان کا عقیدہ ہو جائے کہ ہمارا رب قادر مطلق ہے تو کئی ایسے مسائل ہیں کہ جو اس عقیدے پر آنے سے خود بخود حل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے معاشرہ میں ایک مسئلہ چلتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں، کوئی کہتے ہیں حضور نور ہیں، کوئی کہتے ہیں بشر اور نور دونوں ہیں. یہ ایک بحث چلتی ہے. اب اس بحث میں بحث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ہے، لیکن اصل میں یہ بحث اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کا انسان بنا سکتا ہے، مٹی کا انسان بنا سکتا ہے. اب جو کہتا ہے کہ حضور نور نہیں ہے تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور کا انسان نہیں بنا سکتا. قادر مطلق چاہے پانی کا بنا دے، چاہے مٹی کا بنا دے، چاہے نور کا بنا دے. بنانا رب کائنات نے ہے. اور جب رب کائنات کے بارے میں عقیدہ اور ایمان درست ہو جائے گا کہ وہ جس چیز کا چاہے بنا سکتا ہے تو پھر یہ بحث بھی یقیناً ختم ہو جائے گی. اللہ پاک نے بی بی مریم کے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا تو قرآن پاک کی سورۃ مریم میں ارشاد ہوتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک تنومند اور ایک مضبوط قسم کے بشر کی شکل میں بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بھیجا. تو رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام جو نوری ہیں ان کو بشر بنا کے بھیجا. کئی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام دہیا قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوا کرتے تھے. اور وہ حدیث جو حدیث جبریل کہلاتی ہے اس میں واضح طور پر یہ کلمات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک انسان کی شکل میں بھیجا. کالے سیاہ ان کے بال تھے اور سفید ان کے کپڑے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے اور مسائل پوچھ رہے تھے کہ مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، یہ سوالات کیے اور آپ نے جوابات ارشاد فرمائے. اور جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا اور وہ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو لوگوں کی نظر میں وہ ایک انسان تھے. جب چلے گئے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص تھا کہ پہلے سوال کرتا تھا، جب آپ جواب دیتے تھے تصدیق کر دیتا تھا، پھر آپ وہ سوال کرتا تھا، آپ جواب ارشاد فرماتے تھے، پھر تصدیق کر دیتا تھا. یہ عجیب انسان تھا، سوال بھی خود کرتا تھا اور جواب کی تصدیق بھی خود کرتا تھا.
حضور یہ عجیب انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، مسافر بھی نہیں لگتا تھا اور اجنبی لگتا تھا، مسافر بھی لگتا تھا، یہ کون تھا شخص؟ فرمایا اے عمر جانتے وہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کون تھا۔ فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق جو ہے اس نے اپنی قدرت سے یہ سارا نظام بنا رکھا ہے۔ جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات توبہ کی رات ہے جسے شعبان المعظم کی 15ویں رات کہتے ہیں، اور آج کی سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک کا جو انعام ہمیں نصیب ہوا ہے، ہمیں اس سے فائدہ لینا چاہیے، اور آج کی شب ہمیں اس نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات نہیں بخشتا، انہیں بھی توبہ کر لینی چاہیے، مثلا مشرک، ساحر، کاہن، والدین کا بے ادب، شرابی، زانی، خودکشی کرنے والا، بغض رکھنے والا، کینہ پرور، ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ آج کی رات سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ان کی بخشش فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس رات ایک نماز پڑھا کرتے تھے جسے جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ نے نقل فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمال المعظم کی 15ویں رات میں 14 نفل نماز پڑھتے تھے، اور 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 14 مرتبہ سورۃ الفلق شریف پڑھتے تھے، 14 مرتبہ سورۃ الناس پڑھتے تھے، 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھتے تھے، اور 1 مرتبہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 پڑھا کرتے تھے۔ اس کو پھر سن لیجئے تاکہ ادائیگی میں آسانی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 کر کے، اور 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 14 نفل پڑھنے کے بعد کہہ لیں یا 2 کر کے 7 مرتبہ آپ نے اس نماز کو ادا کیا۔ اس کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے 14 مرتبہ سورۃ الفلق شریف پڑھی، 14 مرتبہ سورۃ الناس شریف پڑھی، 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھی، اور 1 مرتبہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، 1 مرتبہ یہ آیت مقدسہ پڑھی۔ تو جناب علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے آج یہ خاص نماز پڑھی ہے اور یہ اتنی تعداد میں یہ سورتیں اور آیات کی تلاوت فرمائی ہے، کیا کوئی اور بھی ان کو پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، میری امت کا جو فرد چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اب جناب علی کرم اللہ وجہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایمان والا آپ کا غلام اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا؟ تو نبی محترم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا کہ جو مسلمان اس نماز کو شعبان المعظم کی 15ویں رات میں 2 کر کے 14 رکعتیں پڑھے گا اور یہ ترتیب سے پھر سورتیں پڑھے گا، اللہ کریم اسے 20 مقبول حجوں کا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ جو نماز میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 رکعت نماز پڑھتے تھے اس شب میں، اور اس کے بعد 14 مرتبہ سورۃ فلق، 14 مرتبہ سورۃ الناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف اور 1 مرتبہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ روایت اس کے راوی ہیں جناب حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ، جن کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے وہ بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ وہ کتابیں ہیں در منصور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 404 طبع جدید، امام بہقی کتاب شعب الایمان، اس میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 424 پر یہ حدیث موجود ہے، اور علامہ ہندی کی کتاب ہے کنز المال، اس میں حدیث نمبر ہے 38293۔ تو آپ ان کتابوں میں یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں تاکہ اطمینان قلب رہے کہ یہ کوئی ہوائی واقعہ نہیں ہے، ایسی من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل مبارک ان حدیث کے حوالے سے صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر اس مہینے میں 15ویں شعبان کی شب کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔
حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی ایک نماز